من ساتھی کو ملا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب میری عمر 29 سال اور میری بیگم کی عمر 21 سے 22 سال تھی، تو ہم نے نکاح کیا اور ماں باپ کو بتائے بنا کیا۔ نکاح صرف گناہوں سے بچنے کے لیے اور لڑکی کی طرف سے بھی وکیل موجود تھا جو کہ رشتہ دار نہیں تھا ان کا، اور ساتھ میں گواہ بھی موجود تھے۔ موبائل پر وہ دستیاب تھے، تو کیا ایسے نکاح ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیے، نکاح کے لیے جہاں نکاح کرنے والے جانبین ہیں، مثال کے طور پہ دولہا اور دلہن یا دلہن کا وکیل، ان دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے کہ جس طریقے سے ایجاب و قبول کرنے والوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ان کے گواہوں کا بھی ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح نہیں ہوگا مگر گواہوں کی موجودگی میں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل نکاح لم یحضرہ اربعہ، ہر وہ نکاح جس میں 4 طرح کے افراد موجود نہ ہوں۔ پھر فَهُوَ صَفَاحٌ، وہ نکاح خراب ہے، وہ باطل ہے۔ وہ 4 طرح کے افراد کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خاطب وولی وشاہدان، یعنی جن کے ساتھ مخاطبت کی جا رہی، جن کا نکاح کا پیغام ہو رہا ہے، نکاح کیا جا رہا ہے، یعنی دولہا ہے یا اس کا جو ولی ہے دلہن کی طرف سے، یا دلہن کی طرف سے اس کا وکیل موجود ہے، وہ شاہدان اور 2 گواہ موجود ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے بھی، اور جو میں نے پہلی حدیث پیش کی اس کے ذریعے سے بھی واضح طور پہ علم ہوتا ہے کہ جہاں اس نکاح کے اندر دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول والوں کا، اسی طریقے سے ان گواہوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ موبائل پر وہ دستیاب تھے، وہ ایک مجلس میں موجود تھے، تو ظاہر ہے ایسا نکاح قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں سمجھیے کہ اب اگر کوئی شخص آن لائن نکاح کرنا چاہے، اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بیان کر رہا ہوں، آن لائن نکاح کرنے کا پھر حکم کیا ہوگا؟ آن لائن نکاح کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک مجلس کے اندر دولہا موجود ہے لیکن دلہن موجود نہیں ہے، تو دلہن کی طرف سے دلہن کے جو والد ہیں وہ یا اس کے بھائی یا دلہن کی طرف سے کوئی بھی وکیل مقرر ہو جائے، وہ مسلمان کوئی بھی وکیل ہو، وہ دولہا کی مجلس میں بیٹھ کر یہ کہے کہ میں اپنی موکلہ کی طرف سے، یعنی جس کی طرف سے مجھے وکیل بنایا گیا ہے، میں اس کی طرف سے تمہارے نکاح کو قبول کرتا ہوں، تو اس کے بہاف پر یہ وکیل بن کر اگر نکاح کو دولہا کی طرف سے دی گئی نکاح کے آفر کو قبول کرے گا اس مجلس میں، تو یہ آن لائن نکاح کرنا جائز ہو جائے گا کہ دلہن نے باقاعدہ وکیل بنایا اور وکیل اس مجلس سے موجود تھا۔ اس کے برعکس صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ دلہن ایک جگہ پر موجود ہو اور وہ نکاح کے لیے موجود ہو، اور دولہا موجود نہیں ہے، وہ باہر ملک پاکستان میں موجود ہے یا کسی جگہ پر موجود ہے، وہ دولہا اپنی طرف سے کسی بھی رشتہ دار کو یا کسی بھی مسلمان کو وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ جا کر دلہن کی مجلس میں نکاحوں کے روبرو میری طرف سے نکاح کو قبول کرو، تو وہ اسی مجلس میں یہ کہے گا کہ میں اپنے موکل جو کہ فلاں فلاں ہے اس کی طرف سے آپ کے نکاح کو اتنے حق مہر کے ساتھ روبرو گواہوں کے قبول کرتا ہوں، تو یہ شرعن پروسیس جائز ہو جائے گا اور یہ آن لائن کرنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن جو صورت انہوں نے یہاں بیان کی کہ جس کے اندر جو ہے دولہا دلہن تو موجود ہے لیکن گواہ موجود نہیں ہیں، وہ فون پر موجود تھے، تو اس طرح نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا۔ انہیں چاہیے کہ یہ متعلقہ جس بھی علاقے میں پاکستان میں یہاں پر اپنے قریبی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنی پوری صورت بیان کریں۔ ہو سکتا ہے ان کے بیان کرنے کے اندر واضح صورت موجود نہ ہو، تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے لوکل مفتی صاحب سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کو واضح کریں اور صاف کریں، اور اگر اس میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور پھر نئے سرے سے اپنے نکاح کا انعقاد کریں۔